کس کی بات کر رہی ہیں؟ آسیہ پھپھو کی اور کس کی؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں بچانے کے چکر میں میں نے اپنے دشمن پال لیے ہیں۔ گھر کا سربراہ کمزور ہوگا تو گھر ختم ہو جائے گا۔ یہاں اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ اب تک روحان تمہارے پیچھے تھا، مگر اب تم روحان کے پیچھے بھاگو گی۔ 1 سال ہو گیا ہے اور میں تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے محبت کرنی نہیں آتی۔ یہاں کے قوانین تبدیل کرنے کے لیے اس میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مجھے کمزور ثابت کیا جا سکے۔ جب یہ بات آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھی آفاق بھائی، پلان بھی تو اس طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ گھر کا سربراہ کمزور ہوگا تو گھر ختم ہو جائے گا۔ اور اب اس مرحلے میں اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے رسوا کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ یہاں اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ یہ کیسے ہو گیا حیا؟ ابھی تو ٹھیک طرح سے کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور ممانی جان کے دل سے اتر گئی۔ اوپر سے یہ گھر بھی میرا ہو گیا اور ممانی جان کی قربت بھی۔ نوشین نے جیسے ہی جا کر حیا کو بتایا کہ آسیہ پھپھو نے مستور مبارک کے سامنے تمہاری شکایت کر دی ہے اور آسیہ پھپھو نے صاف کہہ دیا ہے کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حیا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو اب حیا کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ حیا بہت گھبرائی ہوئی ہے اور اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ حیا کو اب ہر طرف ارم ہی نظر آتی ہے۔ حیا جب شیشے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو اس کو اپنے سائے کی جگہ ارم کا سایہ نظر آتا ہے اور ارم حیا کا مذاق اڑاتی ہوئی حیا کو نظر آتی ہے۔ حیا کافی ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے اور حیا کو لگتا تو ہے کہ اس نے ارم کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن حیا یہ ماننے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ حیا جیسے ہی سونیا سے ملنے جاتی ہے تو اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور سونیا سے کہتی ہے کہ تمہیں بچانے کے چکر میں میں نے اس گھر میں اپنے لیے دشمن پال لیے ہیں۔ تو سونیا کہتی ہے کہ میں آپ کی بات سمجھی نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ تو حیا سونیا سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ آسیہ پھپھو میری دشمن بن چکی ہیں، یہاں تک کہ آسیہ پھپھو نے مستور مبارک سے میری شکایت تک کر دی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ مستور مبارک مجھ پر خاص طور پر نظر رکھیں گی، کیونکہ ان کے کان تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ اس گھر کا ماحول جس وجہ سے خراب ہے وہ وجہ میں ہوں۔ راحیل کی برتھ ڈے پارٹی ختم ہونے کے بعد سب مہمان جب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے تو مستور مبارک پہلی ہی فرصت میں تمام گھر والوں کو اکٹھا کریں گی اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گی، اور اس بات چیت کے دوران مستور مبارک گھر والوں سے یہ کہیں گی کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں یا کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں اور اس پوزیشن پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ یہ لوگ گھر کے سربراہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ اتنا نہیں جانتے کہ اگر گھر کا سربراہ کمزور ہوگا تو گھر ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ تو مستور مبارک کی ان باتوں سے مستور مبارک کے تینوں بیٹے زرار، آفاق اور روحام ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اس کے بعد اپنی بیویوں کی طرف دیکھیں گے اور یہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر ایسی کون سی بات ہوئی جو مستور مبارک یا امی جان نے اتنی بڑی اور اتنی سخت بات کہہ دی ہے۔ کچھ تو ہوا ہے، کیونکہ بیٹوں کی طرف سے تو امی جان کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ سارے بیٹے فرمانبردار اور اپنی امی کی بات ماننے والے ہیں، لیکن ضرور ظاہری بات ہے کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس وجہ سے مستور مبارک اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ تو ان تینوں کا شک اپنی اپنی بیویوں پر جائے گا، کیونکہ گھر میں جو پچھلے دنوں میں کچھ حالات ایسے چلے، ایک تو سائمہ کی امی اور اوپر سے رفت بھابی کی امی، ان دونوں نے بہت عجیب مطالبات کرنا چاہے اور اشارۃ مستور مبارک سے یہ کہا کہ آپ اپنے گھر کے جتنے بھی اختیارات ہیں ان کو چھوڑ کر ایک طرف کو ہو کر
بیٹھ جائیں اور اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کے بھی حصے کر دیں، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل سکے کہ کس کی کیا حیثیت ہے، اور آپ کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے تو ایک طرف کو ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس بات کا تو خیر بہت کرارا جواب دے دیا تھا سائمہ کی امی کو مستور مبارک نے، لیکن رفت کی امی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ وہ بھی جاتے جاتے اپنی بیٹی کے کان اچھے طریقے سے بھر کر گئی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان دو بھائیوں کی تو اولاد ہے ہی نہیں، اور میری بیٹی کا تو خیر سے اولاد بھی ہے اور نواسہ بھی ہے ان کا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس گھر کا آخری چشم و چراغ اور والی وارث جو ہے وہ ان کا نواسہ ہی ہوگا۔ تو اس معاملے سے وہ اپنی بیٹی کے کان کافی بھر کر گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حیا کے ساتھ دشمنی بھی مول لے کر گئی ہیں، اور حیا اب ایسی سازشیں چلے گی کہ مستور مبارک کی نظروں میں رفت کو گرانے کی کوشش کرے گی، اور ایک تو اس نے ریکارڈنگ بھی کر کے رکھی ہے، اگر ایسا کوئی موقع آیا تو وہ ریکارڈنگ دکھانے سے بھی نہیں گھبرائے گی، کیونکہ ریکارڈنگ کے ذریعے ہی تو وہ اپنے راستے سے ارم کو ہٹا چکی ہے، اور اب حیا کے پاس ان کا یہ ثبوت بھی آ گیا ہے، اور اب اس ثبوت کو لے کر وہ گھر میں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ادھر دوسری جانب روحام بھی مسلسل حیا کی طرف سے اگنور کرنے کو نوٹس کر رہا ہے، کیونکہ روحام جو بھی مطالبہ کرتا ہے حیا سے، حیا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روحام سے اپنی جان چھڑوا لیتی ہے، لیکن اس بار روحام کا دل کھٹا ہو چکا ہے، اور اوپر سے حیا کو بھی لگتا ہے کہ اب روحام کا دل مجھ سے بھر چکا ہے، کیونکہ 1 سال سے زائد ہو گیا کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ یہ بات حیا کے دل پر جا کر لگی ہے، اور حیا کو بار بار اس کی ٹینشن ہو رہی ہے، اور اوپر سے آئی رفت کی بھابھی نے بھی اوپر سے ایسا سوال کر دیا، اور بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے کہہ دیا کہ حیا وہ ہے، مطلب ان تلوں میں بھی تیل نہیں، ایک تو بے اولاد ہے ہی اور 1 سال ہو چکا ہے، اس کی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو یہ بات بار بار حیا کے ذہن میں گھومتی ہے، اور اب حیا چاہتی ہے کہ اس کے گھر اولاد ہو اور اس گھر کو وارث دے، لیکن اب روحام کا دل کھٹا ہو چکا ہے۔ ایک تو ارم نے بھی اس کے خیالوں میں آ کر حیا سے یہ اس بات کا طنز کر دیا ہے، کیونکہ حیا تو کافی ڈپریشن میں جا چکی ہے، وہ اگر شیشے کے سامنے کھڑی بھی ہوتی ہے تو اس کو اپنے سائے کی جگہ، اپنے عکس کی جگہ ارم کا عکس نظر آتا ہے، اور ارم کا عکس آ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور ارم اسے کہہ چکی ہے کہ مجھے اس گھر سے نکال کر تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، جس روحام کی خاطر تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، مجھے گھر سے نکالا تھا، ذلیل کر کر نکالا تھا، اب وہ روحام تمہارا بھی نہیں ہے۔ اب تک روحام تمہارے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تم روحام کے پیچھے بھاگو گی، اور روحام تمہیں ملنے والا۔ حیا بہت پریشان ہے، کیونکہ اوپر سے روحام نے بھی حیا کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر دی ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ہی ناکامی ہے، کیونکہ اب تک میں وہ بندہ نہیں بن سکا جو تمہیں سچا پیار دے سکے۔ میں تمہارے پیار کے امتحان میں فیل ہو چکا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا شوہر والے حقوق مجھے نہیں ملیں گے، اور میں پیار کے چکر میں فیل ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس کو وہ باتیں جو طرف تو حیا اور روحام کا رشتہ خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آسیہ پھوپھو کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے حیا کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں مستور مبارک مجھ سے کوئی کویسچننگ نہ کر لیں، یا مجھ سے اگر انہوں نے کوئی سوالات کر لیے تو میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حیا اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اور حیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حیا ایک بہت ہی شاطر اور چالاک لڑکی ہے، وہ کچھ نہ کوئی طریقہ بنا کر کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا لے گی، یا کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کر لے گی کہ جس کی وجہ سے وہ سب گھر والوں کے دل میں پھر سے جگہ بنا لے گی، کیونکہ اگر حیا ایسا نہیں کرے گی تو ڈرامے کی کہانی آگے کیسے بڑھے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔